پریز دی لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور خوبصورت نام میں میری طرف سے تمام حاضرین کو اور ڈائریکٹ ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو پیار بھرا سلام۔ تو اس نئے سال کے بعد یہ تیسرا اتوار ہے اور یہ تیسرا نیا میسج ہے۔ پہلا میسج ہم نے سیکھا کامل رفتار، دوسرا میسج ہم نے پچھلے سنڈے سیکھا کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ کلام کیوں نہیں پڑھتے اور بہت سارے ان پڑھ لوگ کلام کیوں نہیں سنتے، اور آج یہ تیسرا میسج ہے اس نئے سال کا جو تیسرا اتوار ہے، اور بہت ہی خاص یہ میسج ہے چونکہ میں نے 31 کی رات کو جب 12 بج گئے تھے تو میں نے خدا سے کہا کہ اس نئے سال کے لیے مجھے پورے سال کے لیے اپنی بھیڑوں کے لیے خوراک چاہیے، کلام چاہیے۔ تو یہ خدا کے فضل سے یہ تیسرا میسج ہے اور بڑا ہی خاص میسج ہے۔ آپ اس کو سنیں گے تو یقیناً آپ برکت پائیں گے، اور آپ دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو لوگ نہیں آئے آپ کوشش کریں کہ ان کو بھیجیں دوسری میٹنگ میں تاکہ وہ بھی کلام سنیں۔ جی آج کا ہمارا مضمون ہے، میرے پیچھے آپ نے بولنا ہے، جو عیش و عشرت میں پڑ گئی وہ جیتے جی مر گئی۔ پھر آپ بولیں، جو عیش و عشرت میں پڑ گئی وہ جیتے جی مر گئی۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھیے گا۔ تیموتھیوس کے نام پالوس رسول کا پہلا خط ہے اور اس کا 5واں باب اور اس کی 6 آیت کو ہم خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے۔ تیموتھیوس کے نام پالوس رسول کا پہلا خط ہے اور اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں 6 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ سو کلام خدا میں یوں لکھا ہے، مگر جو عیش و عشرت میں پڑ گئی ہے وہ جیتے جی مر گئی ہے۔ میں پھر اس کو پڑھوں گا، مگر جو عیش و عشرت میں پڑ گئی ہے وہ جیتے جی مر گئی ہے۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آپ گھر میں جا کر اس پورے باب کو پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کا کلام یہ کن لوگوں کے تعلق سے کہہ رہا ہے۔ آج ہم بہت ہی خاص باتیں خدا کے زندہ کلام میں سے سیکھنے والے ہیں، عیش و عشرت کے تعلق سے، موج میلے کے تعلق سے۔ زمین پر رہ کر پوری دنیا میں بہت سارے لوگ حد سے زیادہ عیش و عشرت کرتے ہیں، ان میں مسیحی لوگ بھی شامل ہیں، ان میں پوری دنیا کے لوگ شامل ہیں، تمام مذہب تمام قبیلوں کے لوگ ان میں شامل ہیں، غریب لوگ بھی ان میں شامل ہیں، امیر لوگ بھی ان میں شامل ہیں، گورے بھی کارے بھی، ہر ایک شخص ان میں شامل ہے، گنہگار بھی ان میں شامل ہیں، ایماندار لوگ بھی ان میں شامل ہیں۔ چونکہ یہاں پر جو کا لفظ آیا ہے، جو عیش و عشرت میں پڑ گئی یا پڑ گیا وہ جیتے جی مر گیا۔ میں نام کو نہیں لوں گا، لیکن آپ بھی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آپ بھی گاؤں کے اندر رہتے ہیں، آپ بھی لوگوں میں رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ جن کے پاس بڑی جائیداد، بڑی دولت، بڑا سرمایہ، بڑا پیسہ، اور بعد میں وہی لوگ آپ کو پنجابی سے دساں گا اکھاں چ بھورے لا کے روندے ہوئے نظر آن گے۔ سمجھ آئی؟ میں نے دیکھا کئی لوگوں کو۔ وجہ کیا ہے؟ عیش و عشرت۔ اس گاؤں کے 133 مربع تھے، اگر وہ ان کو سنبھالتے، عیش کرتے، لیکن گھر بیٹھ کر شرابی پی کر، گھر بیٹھ کر جوا کھیل کے، ٹی وی دیکھ کر یا گلشرلے اڑا کر عیش و عشرت کرنا، یہ درست نہیں۔ خدا یہ نہیں کہتا کہ آپ عیش و عشرت کریں نا، پلوس کہتا ہے کھانے پیٹ کے لیے ہیں، پیٹ کھانوں کے لیے ہے۔ خدا یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھے کپڑے نہ پہنیں، خدا یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھے شوز نہ پہنیں، خدا یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھی شادیاں نہ کریں۔ خدا سب کچھ چاہتا ہے کہ آپ کریں، آپ بادشاہ کے بیٹے اور بیٹے ہیں، لیکن لمٹ میں رہ کر کریں، کمائی کر کے کریں،
جائیداد بیچ کر نہ کریں، اپنی تباہی کر کے نہ کریں، ویلے بے کا نہ کرو۔ اس لیے کلام یہ کہتا ہے جو عیش و عشرت میں پڑ گئی وہ جیتے جی مر گئی۔ آج آپ دیکھ لیں گاؤں میں جتنے صحیح والے گھر غیر قوموں کے پاس، صحیح والی زمینیں غیر قوموں کے پاس، اور ہمارے لوگ کیا ہیں؟ ہمارے لوگ غریب۔ کیوں یہ ایسا ہوا ہے؟ عیش و عشرت کی وجہ سے ہوا ہے، عیش کی ہے، موج کی ہے، پرواہ نہیں کی، اس وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے۔ اور میں یہاں پر آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں مصرف بیٹے کی۔ آپ جانتے ہیں مصرف بیٹا بڑا امیر ترین تھا، اس کا باپ امیر ترین تھا، اس کا بھائی امیر ترین تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ جو حصہ میرا بنتا ہے جائیداد کا وہ مجھے دے۔ باپ نے دے دیا۔ آج کل کے باپ بھی دے دیتے ہیں اپنے جیتے جی اپنے بچوں کو، لیکن بچے بعد میں کام نہیں کرتے، ان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اور کیا ہوا؟ اس نے سب کچھ لیا، کسی دور ملک میں چلا گیا، وہاں پر عیش و عشرت میں اس نے وہ سارا پیسہ خرچ کر دیا۔ بائبل کہتی ہے دولت بہت سارے دوست پیدا کرتی ہے، لیکن جب دولت ختم ہو جاتی ہے تو دوست بھاگ جاتے ہیں۔ ایسا ہی مصرف بیٹے کے ساتھ ہوا۔ دولت تھی، عیش کی، بد چلنی میں زندگی گزاری، شرابیں پی، زناکاریاں کی، عیاشیاں کی، لیکن جب پیسہ ختم ہو گیا سارے دوست بھاگ گئے۔ اب نوکری نہیں مل رہی، ایک شخص نے نوکری پر رکھ لیا، اس کے سور تھے، اور سور تو بھائی بندے مار دیتے ہیں، بندے کھا بھی جاتے ہیں، اور اجرت کیا تھی؟ جو پھلیاں سور کھائیں گے وہی تو کھا لیا کرنا۔ روٹی بھی نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ جب باپ کے گھر میں تھا اچھا لباس تھا، اچھی صحت تھی، اچھا کھانا تھا، اچھا پینا تھا، اچھا پہننا تھا، سب کچھ ہی اچھا تھا، عزت تھی، مقام تھا، دولت تھی، روپیہ پیسہ تھا، سب کچھ ہی تھا، لیکن جب عیش و عشرت میں پڑ گیا اور سب کچھ تباہ و برباد کر لیا، ایک دن اس کو یاد آیا کہ میرے باپ کے گھر میں تو نوکروں کو بھی پیٹ بھر کر کھانا ملتا ہے، میں کیوں یہاں پر بھوکا مر رہا ہوں؟ اس نے کہا میں اپنے باپ کے گھر میں جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ میں نے تیری نظر میں اور خدا کی نظر میں گناہ کیا ہے، اب میں اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کہلا سکوں، سو تو مجھے اپنے نوکروں کی مانند رکھ لے۔ اور جب وہ آیا، کسی نے بتایا کہ تیرا بیٹا آیا ہے مصرف بیٹے کے باپ کو، اور جب وہ آیا تو اس کا باپ تھوڑا ہوا گیا اور دیکھا تو بیٹے کی حالت بگڑی ہوئی تھی، داڑھی بڑی ہوئی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پاؤں میں پہننے کے لیے اچھی جوتی نہیں تھی، سب کچھ بگڑا ہوا تھا، حالت بگڑی ہوئی تھی۔ آج بھی حالت بگڑی ہوئی ہے، کیونکہ جب باپ سے ہم جدا ہو جاتے ہیں سب کچھ اوپر سے آتا ہے نا۔ یسوع نے کہا تم مجھ سے جدا ہو تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انگور کا کی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو، جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی وہ بہت سارا پھل لاتی ہے، اور جو مجھ میں قائم نہیں رہتی وہ کاٹ ڈالی جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے۔ یہی حالت ہے کہ آج جب ہم خدا سے جدا ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری یہی حالت ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، برے حالات ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، چہرے پر رونق نہیں، خوشی نہیں، شادمانی نہیں، کیونکہ ہم اپنے باپ سے جدا ہوئے ہیں۔ بندے کی پرسنالٹی سے پتہ چل جاتا ہے بندہ کیسا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اس لیے اگر آپ اپنے باپ سے ہیں تو اس کے ساتھ جڑے رہیں، پھر ہی آپ امیر ہو سکتے ہیں، پھر ہی آپ کے حالات بدل سکتے ہیں، اس میں قائم رہیں، اس میں دائم رہیں، پھر ہی آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں جب وہ واپس آیا اس نے اگر اقرار کیا کہ باپ میں نے تیری نظر میں اور خدا کی نظر میں گناہ کیا ہے، اب میں اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کہلا سکوں، تو کیا باپ نے اس کو نوکر رکھ لیا؟ باپ نے اس کو بیٹا ہی رکھا۔ لکھا ہے بیٹا سدا گھر میں رہتا ہے، نوکر سدا گھر میں نہیں رہتا، غلام سدا گھر میں نہیں رہتا۔ اور باپ نے دوبارہ اس کو اسی لیول پر، اسی سٹیج پر اس کو بحال کیا۔ ہو سکتا ہے آج آپ بھی اپنے باپ سے جدا ہو کر سب کچھ لٹا چکے ہوں عیش و عشرت میں، لیکن آپ کا باپ آج بھی آپ کو بلاتا ہے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی،
صلہ دیا ہے۔ لٹتا اس وقت ہی ہے جب ہم باپ سے دور ہوتے ہیں، جب ہم باپ کے ساتھ صلاح نہیں کرتے، جب ہم باپ کے ساتھ مشورہ نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی فون آپ کو آ جائے کہ آپ کا 10 لاکھ نکلا ہے یا کوئی اور پرابلم، یا کوئی اور آپ کو فون کر دے آپ کے 3 تولہ سونا نکلا ہے، میرے ساتھ رابطہ کریں، مجھے اس کا نمبر دیں۔ سمجھ آئی؟ اور کئی لوگوں نے ایسے گھاٹے کھائے ہیں، ایسے نقصان اٹھائے ہیں۔ اس لیے مہربانی کریں آئندہ سے، پیچھے جو بھی ہو گیا، لیکن 2022 میں کوئی بھی بات ہو، صلاح ہو، مشورہ ہو، اپنے جسمانی باپ سے کریں، میرے ساتھ کریں، کسی اچھے دوست کے ساتھ کریں۔ کلام میں لکھا ہے صلاح کے بغیر ارادے پورے نہیں ہوتے، اور صلاح کے بغیر لوگ تباہ ہو جاتے ہیں۔ صلاح کریں اپنے ماں باپ سے، خاص طور پر میرے ساتھ ضرور کریں، چونکہ ہڈ بیتی تے جگ بیتی، راہ پہ جانے دوا پہ جانے۔ اور میں پورے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ایسا آپ کریں گے تو آپ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائیں گے، جیسے مسلم بیٹے نے کھایا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، باپ کو چھوڑ دیا۔ اپنے کسی دوست نے صلاح دی ہوگی نا، 40 یار چلنے ہوتے، آج بھی دوست ہی صلاح دیتے ہیں، 40 یار ہوتے چلنے ہیں۔ اور کلام جو ہے وہ ہمیں منع کرتا ہے، عیش و عشرت کرنے والے دوستوں کے ساتھ آپ نے نہیں جانا۔ لکھا ہے بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے عیش و عشرت کرنے والے لوگوں کے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ جو لوگ حد سے زیادہ عیش و عشرت کرتے ہیں وہ بھوکے مرتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ بھوکے مرتے ہیں۔ اور اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے۔ اور آپ اپنے گھر میں جا کر نا امثال کی کتاب 7واں باب پڑھ لیجیے گا، کیونکہ اس میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ میں یہاں پر آپ کو بتا نہیں سکتا، اس لیے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اپنے گھر میں جا کر امثال کی کتاب اس کا 7واں باب ضرور پڑھ لیجیے گا۔ وہاں پر ایک عورت کا ذکر ہے جو عیش میں پڑی ہوئی ہے۔ عیش طرح طرح کی ہوتی ہے نا، کھانے پینے کی بھی عیش ہوتی ہے، اور بھی جسمانی عیشیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہاں پر آپ کو ایک عورت ملے گی جو عیش کر رہی ہے۔ بس نشانی یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا شوہر گھر میں نہیں ہے، اور وہ پیچھے سے کیا کر رہی ہے؟ عیش کر رہی ہے۔ اور ایک اور مثال آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حزقیل کی کتاب اس کا 23واں باب، اور اس کی آپ 17 آیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پر 2 عورتوں کا ذکر ہے، 2 بہنوں کا، وہ بھی عیش کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ حوالہ جا کر پڑھ لیجئے گا، انہوں نے عیش کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اپنے گھر میں پڑھ لیجئے گا۔ امیر آدمی کی مثال ہمارے پاس ہے، اس کی بہت زیادہ فصل ہوئی، اس نے کہا میں اپنی پرانی کوٹھیوں کو ڈھاؤں گا، نئے سرے سے تعمیر کروں گا۔ اے میری جان، کھا پی عیش کر، کیونکہ بہت سے برسوں کے لیے تیرے پاس کافی ہے، عیش کر۔ لیکن آسمان سے آواز آئی، اے نادان، آج ہی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ کلام کہتا ہے انسان اگر ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کیا فائدہ ہے؟ کچھ فائدہ نہیں۔ اگر ہم لوکا کی انجیل کے 16ویں باب کو پڑھیں تو وہاں پر ایک اور امیر آدمی کا ذکر ہے جو ہر روز اچھے کپڑے پہنتا، اچھا کھاتا، اچھا پیتا، عیش کرتا، شان و شوکت کے ساتھ رہتا، لیکن یسوع مسیح کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ عیش و عشرت میں زندگی گزارنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مسیح میں رہ کر، مسیح سے ہٹ کر اور ناجائز طریقے سے اگر آپ عیش کر رہے ہیں تو پھر خطرہ ہی خطرہ ہے۔ پھر جو عیش و عشرت میں پڑ گئی وہ جیتے جی مر گئی۔ اس لیے اگر مسیح میں ہیں، آپ عیش کر رہے ہیں لیکن کلام کے حساب سے کر رہے ہیں جیسے کلام آپ کو کہتا ہے تو پھر خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ مسیح میں بھی نہیں ہیں اور آپ عیشوں میں پڑ گئے ہیں، نجائز خواہشوں میں پڑ گئے ہیں، تو پھر خطرہ ہی خطرہ ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو اس لیے وہاں پر لکھا کہ ایک امیر ترین آدمی تھا، تو وہ ہر روز اچھا کھاتا، اچھا پیتا، اچھا پہنتا، اور کیا ہوا کہ اس کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑے ایک شخص غریب کھا کر اپنا پیٹ بھرتا، نسوروں سے بھرا ہوا ہے، اور کتے آ کر اس کے نسوروں کو چاٹتے ہیں۔ اور جب وہ دونوں مر گئے تو غریب لازر جو ہے وہ باپ ابراہم کی گود میں چلا گیا۔ غریب بندہ مرے نا تو جنازے تے لوگ بھی گھٹ ہوتے ہیں، غور سے ذرا سنیے گا۔ امیر بندہ مرے تو سارے پادری کو جنازے تے جاندے نے، تو نمبر 2 لوگ بھی بہت سارے آندے نے، جنازہ بڑا بھارا ہوندا ہے۔
ہو سکتا ہے اس غریب لازر کے جنازے پر بہت کم لوگ گئے ہوں، میرے وغیرہ کو پادری بھی نہ گیا ہوئے، لیکن سنیں اس کا تعلق یسوع مسیح کے ساتھ تھا۔ اور کلام کہتا ہے جس کے پاس خدا کا بیٹا اس کے پاس زندگی، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے۔ اور وہ باپ ابراہم کی گود میں چلا گیا، آرام کی جگہ پر چلا گیا، لیکن وہ امیر آدمی جو عیش کرتا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ عذاب کی جگہ پر وہ چلا گیا، اور وہاں پر جا کر کہنے لگا ابراہم کو لازر کو بھیج تاکہ اپنی انگلی کو پانی میں بھگو کر میری زبان کو تر کرے، چونکہ میں یہاں پر تڑپ رہا ہوں۔ باپ ابراہم نے کہا تیرے اور ہمارے درمیان میں ایک بہت بڑا گڑھا ہے، نہ کوئی ادھر سے ادھر آ سکتا، نہ کوئی ادھر سے ادھر جا سکتا ہے، اور ویسے بھی تو زمین پر اچھی چیزیں لے چکا، تو نے بڑی عیش کر لی ہے، یہاں پر عیش نہیں آپ کو ملے گی، جو یہاں پر عیش کرتے ہیں وہاں پر عیش نہیں کریں گے، اور جو یہاں پر عیش کرتے وہ وہاں پر عیش نہیں کریں گے، اور جو یہاں پر عیش نہیں کرتے وہ وہاں پر عیش کریں گے۔ ہاللیلویا۔ تو دیکھیں کہ باپ ابراہم نے کہا کہ تو زمین پر اچھی چیزیں لے چکا، مطلب تو عیش کر چکا، اور اسی طرح لازر پوری اس نے عیش نہیں کی، لیکن آج وہ آرام میں ہے اور تو عذاب میں ہے۔ پھر اس کو اپنے بھائیوں کا فکر پڑ گئی، انہوں پتا سی جویں دا میں تے اوویں دا میرے بھرا نے۔ اب کہنے لگا لازر کو بھیج، یا کسی فرشتے کو بھیج، یا کسی اور کو بھیج تاکہ وہ بھی بدل جائیں۔ اس نے کہا وہاں پر انبیاء ہیں، ایلیا ہے، یرمیا ہے، یسایہ ہے، اور نبی ہیں، اگر ان کی انہوں نے نہ سنی تو چاہے آسمان پر کوئی فرشتہ بھی چلے جائے ان کی بھی وہ نہیں مانیں گے۔ تو عیش کرنے والے لوگ کہاں پر چلے جاتے ہیں؟ جہنم میں چلے جاتے ہیں، دوزخ میں چلے جاتے ہیں، عذاب کی جگہ پر ایسے لوگ جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ سدوم اور عمورہ کے لوگ عیش میں تھے، عیش میں تھے نا۔ آپ کو پتہ ہے جب دو فرشتے آئے تھے لوط کے گھر میں، تو فرشتے چونکہ خوبصورت ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا ہمیں یہ مہمان اپنے دے دو، ہم ان کے ساتھ عیش کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ عیش کی عیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور لوط نے کہا میری 2 جوان بیٹیاں ہیں وہ لے لو، پر میں اپنے مہمان نہیں دوں گا۔ انہوں نے لکھا پھاٹک توڑنا شروع کر دیا۔ پھر خدا کے فرشتوں نے جب پھاٹک کو کھولا تو وہ سارے اندھے ہو گئے، اور فرشتوں نے کہا لوط کو کہ تو اپنی بیٹیوں کو، اپنے دامادوں کو، اپنی بیوی کو لے اور یہاں سے نکل جا، کیونکہ ہم اس سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ وہ عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے تھے۔ اور فرشتے جو ہی باہر نکلے اور خدا کے لوگ جو ہیں وہ نکل پڑے وہ شہر سے، اور حکم تھا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، اور ایک لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کستون بن گئی، آج بھی نمک کستون ہے۔ عیش و عشرت کرنے والے لوگوں کو خدا نے آگ اور گندک سے برباد کر دیا، تباہ کر دیا، کیونکہ وہ عیش و عشرت میں زندگی گزارتے تھے۔ نوح کے دور میں نوح، اس کی بیوی، اس کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں، 8 جانیں خدا نے کشتی کے وسیلے سے، پانی کے وسیلے سے بچا لی، اور باقی سارے لوگوں کو خدا نے پانی میں گوتے مار مار کر ان کو مار دیا، اس لیے کہ وہ عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے تھے۔ اور کلام میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں، ہر ایک شخص نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا، اپنا طریقہ، اپنا چال چلن، اپنی روشیں، اپنا رویہ، اپنا مزاج، سب کچھ انہوں نے بگاڑ لیا تھا۔ اس وجہ سے خدا نے ان لوگوں کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ عیش و عشرت کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ کے نزدیک؟ چوریاں کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، سمگلنگ کرتے ہیں، جھوٹ فریب کرتے ہیں، دغا بازیاں کرتے ہیں، غلط قسم کے بزنس کرتے ہیں، اور کئی لوگ اپنے بدن کو بیچتے ہیں۔ بہت الٹے سیدھے لوگ کام کرتے ہیں، بہت غلط قسم کے لوگ کام کرتے ہیں، اپنے گردے بیچ دیتے ہیں کئی لوگ عیش و عشرت کرنے کے لیے، کئی لوگ تو اپنی بیٹیاں بیچ دیتے ہیں، کئی لوگ تو اپنے بچے بیچ دیتے ہیں، کئی لوگ تو اپنا سارا سامان بیچ دیتے ہیں، عیش کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، نشے بازیاں کرنے کے لیے، زنا کاریاں کرنے کے لیے، اور بہت کچھ کرنے کے لیے، سب کچھ لوگ بیچ دیتے ہیں عیش کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اور بعد میں ان کے بچے ساری زندگی غریب رہتے ہیں، ساری زندگی ان کے بچے جو ہیں وہ اٹھ نہیں سکتے،
وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے. میں تمہیں اس لیے کہنا ہونا اج جے تسی اپنے بچے ਲਈ کس چلو گے نا کس تے کل تہاڈے بچے نوں چس آئے گی. اور میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا شاید کہ ہماری کلیسیا سب سے امیر ترین کلیسیا ہو سکتی ہے اگر آپ میری باتوں پر اور جو کلام کی باتیں میں آپ کو سناتا ہوں اگر آپ ان پر عمل کریں تو. اگر نہیں کریں گے پھر نہیں. اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ ہماری کلیسیا میں سے 18 لوگوں نے اسٹیٹ لائف میں انشورنس کروا لیا ہماری کلیسیا میں سے. تو یہ اچھے مشورے کون دے رہا آپ کو؟ میں دے رہا ہوں نا. اگر آپ عمل کریں گے آج کچھ بچت کریں گے, صرف یہ نہیں کہ جتنی دیر تک پیسے مکڑے نہیں ہونی دیر جان چھٹنی نہیں. اپنے بچوں کے لیے کچھ سیو کریں. حالات خراب ہے, مہنگائی زیادہ ہے, کرونا آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے حالات خراب ہیں, موسم خراب ہے. تو اس لیے ابھی سے اپنے بچوں کے لیے کچھ جمع کریں, تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں. ایش نہ کریں کہ جتنے پیسے ہوئے 12ویں مہینے کے سارے جڑی دیر مکڑے نہیں جان چھٹنی نہیں تے 13ویں مہینے چ پھر کی کرنا. 13واں مہینے چل رہا ہے نا, یا پہلے مہینے میں 13واں مہینے کہنا ہونا تے 13ویں مہینے چ پھر کی کرنا, پھر منہ ٹھلا جا کر کے بہ جانا یا پھر منگنا سی. تو پہلے خیال کریں کہ بھائی اگے 13واں مہینہ بھی آن ڈیا, سارے پیسے بڑے دن تے نہیں خرچ کرنا. اور مینوں تسی دسو کہ ایک غریب بندہ ہوئے, غریب فیملی ہوئے, انہوں 5000 کی جُتی خریدنی چاہیے؟ خریدتے ہیں لوگ تے بعد پھر دوسرے کو کیوں مانگتے ہیں؟ سمجھ آئی نا. مطلب یہ ہے کرسچن لائف از اے نارملٹی. میں اتنا بڑا خادم ہوں, چلو کپڑے کی تو گل ہو جائے, چلو ٹوپس وغیرہ چونکہ مہنگے آتے ہیں تے تاں کر کے چلو بندہ, لیکن جُتی کی گل ہی تو کہ بندہ 5000 کی خریدے. سمجھ آ رہی؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں غور کریں ان باتوں پر, کچھ بچت کریں, ایش نہ کریں, نارمل چیز پہن لیں. کرسچن لائف از اے نارملٹی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ایسا نہ کریں, یہ آپ کے اس میں فائدہ ہے. آئیے ہم ایک حوالہ پڑھیں گے جلدی سے. یعقوب کا خط ہے, یعقوب کا خط ہے اور اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے. یعقوب کا خط اس کا 5واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے, اے دولت مندو, غور کیجئے گا ذرا, اے دولت مندو. چلو دولت مند تے گھر بھی لین ایشو عشرت تے انہاں کول ہے مال, تے غریباں نوں نہیں کمی چاہیے. جدوں پتا کہ اسی غریب ہیں تے پھر حساب نہ چلنا دیکھنا چاہیے نا, چادر دیکھ کر قوم پھیلاؤ. سمجھ آ رہی؟ اگر آپ کی جیب میں 1000 روپے ہے تو آپ کوشش کریں کہ میں 500 روپے کی چیز خریدوں. سمجھ آ رہی؟ سو یہاں پر لکھا اے دولت مندو ذرا سنو تو تم اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہیں رو اور واہ ویلا کرو. پیچھے میں نے 2 مثالیں آپ کو بتائی امیر لوگوں کی. عذاب میں جا کر واہ ویلا ہوگا, جہنم میں جا کر واہ ویلا ہوگا, آنسو ہوں گے, ماتم ہوں گے, رونا ہوگا. تمہارا مال بگڑ گیا اور تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا, تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا اور وہ زنگ تم پر گواہی دے گا اور آگ کی طرح تمہارا گوشت کھائے گا. تم نے اخیر زمانہ میں خزانہ جمع کیا ہے. دیکھو جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے ان کی وہ مزدوری جو تم نے دگا کر کے چھوڑی چلاتی ہے. آج بہت سے لوگ ہیں کہ وہ مزدوری کروا کر مزدوری نہیں دیتے. کئی لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ پر کام پر گئے ہمیں پیسے نہیں ملے, ہم فلاں جگہ پر کام پر گئے ہمیں پیسے نہیں ملے. تو ایسے لوگوں کے تعلق سے یہ کلام کہہ رہا ہے نا, جو اس پیسے سے عیش و عشرت کر رہے ہیں, دوسروں کا خون چوس رہے ہیں, ان کی یہ بات ہو رہی ہے. اور آگے لکھا ہے فصل کاٹنے والوں کی فریاد رب الفاج کے کانوں تک پہنچ گئی ہے. اگر آپ نے گندم کاشت کی ہوئی ہے, آپ کسی سے اس کی کٹائی کرواتے ہیں, آپ 1 ایکڑ کا 4 یا 5 من ان کے ساتھ طے کر لیتے ہیں اور آپ نہیں دیتے, تو یہ کلام یہاں پر بتا رہا ہے مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. رب الفواج کے کانوں تک پہنچ گئی ہے, تم نے زمین پر
तुम ने जमीन पर रहकर ऐशो इशरत की और मजे उड़ाए, मजे किए जमीन पर रहकर। तुमने अपने दिलों को ज़बा के दिन मोटा ताजा किया, तुमने रास्तबाज शख्स को कसूरवार ठहराया और कत्ल किया और वो तुम्हारा मुकाबला नहीं करता। कई दफा रास्तबाज लोगों को कसूरवार लोग ठहराते हैं, झूठे इल्जाम उन पर लगाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भी अदालत होगी। अदालत का हौलनाक दिन आने वाला है, जाहिर होने वाला है। बस आप भी वाला मेरे साथ देखिए, फिर उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। दूसरा पत्रस उसका दूसरा बाब 13वीं और 14वीं आयत। दूसरा पत्रस दूसरा बाब 13वीं और 14वीं आयत। बड़ी ही खास बातें हैं यहाँ पर भी। दूसरा पत्रस दूसरा बाब 13वीं और 14वीं आयत। जी 13वीं और 14वीं आयत। दूसरा पत्रस दूसरा बाब 13वीं और 14वीं आयत। जी एक मिनट सर, असल में मैं दूसरी बाइबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस वजह से इसके ना सबसे जल्दी नहीं होते आगे पीछे। जी 13वीं और 14वीं आयत मिल गया मुझे। लिखा है, दूसरों के बुरा करने के बदले इन्हीं का बुरा होगा, इनको दिन दहाड़े अय्याशी करने में मजा आता है। दिन दहाड़े अय्याशी करने में मजा आता है। नूह के दौर में भी लोग ऐसे करते थे, सदूम और अमूरा के दौर में भी लोग ऐसे करते थे। उनको दिन दहाड़े अय्याशी करने में मजा आता है। ये दाग और ऐब है। और यीशु मसीह कौन सी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है? जिसमें ना को दाग, ना कोई छुरी और ना ही कोई धब्बा हो, बल्कि बिल्कुल पाक और बेऐब हो। जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी तरफ से मोहब्बत की ज़ियाफत करके ऐशो इशरत करते हैं। उनकी आंखें जिनमें ज़िना कर औरतें बसी हुई हैं, गुनाह से रुक नहीं सकती। वो बेज्ञान दिलों को फंसाते हैं, उनका दिल लालच का मुश्ताक है, वो लानत की औलाद है। जी आप समझ आ गई है ना कि पतरस रसूल भी यही कह रहा कि लोग जो है वो दिन दिहाड़ क्या करते हैं? ऐश करते हैं, मजे उड़ाते हैं। और ऐश करने वाले लोग जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। इसलिए हमने ऐसा काम जमीन पर रहकर नहीं करना, बल्कि कलाम में ये लिखा है, जो कुछ तेरे पास है उस पर कनात कर, उस पर गुजारा कर। मैं आखिरी बात ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐशो इशरत करने के लिए और खाने पीने के लिए जिंदा रहते हैं, और कुछ जिंदा रहने के लिए उतना के खाते हैं। अंडरस्टैंड? कुछ लोग ऐश नहीं करते, उनको पता है कि सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। यहां पर कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहे कि जब गिराया ना जाए। जो लोग कलाम को पढ़ते हैं, जिनको ये पता है, वो ऐशो इशरत में जिंदगी नहीं गुजारते। उनको पता हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं, हमारा वतन तो आसमान पर है। वो नॉर्मल तरीके से खाते हैं, नॉर्मल तरीके से पहनते हैं, नॉर्मल तरीके से वो रहते हैं। सो गॉड ब्लेस यू। आप खुदा सबको आज के कलाम को सिरे से बरकत दे।